ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالتوں میں رکی محصولات کے قانون مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ بتائیے اظہر۔ جی، اس اجلاس میں وزیر اعظم کو ان لینڈ ریونیو ایپلیٹ ٹربیونل کی اصلاحات پر پیش رفت کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اصلاحات کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی، جبکہ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ عدالتوں میں رکی ہوئی محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد از جلد وہ بندگی تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف پی آر محصولات کے مقدمات کے جلد سے جلد نپٹارے جانے کے بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایپلیٹ ٹربیونل میں بہترین کو تعینات کیا جائے اور محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جدید خودکار نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کسٹمز کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے اور ملک و قوم کی ایک پائی کا حکومت مکمل طور پر تحفظ کرے گی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر فاروق۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے بشرا بی بی اور ان کے وکیل کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق کے جرح ختم کر دیں گے۔ استغاثہ کے گواہ پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح مکمل کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید 2 گواہان کو طلب کر لیا۔ سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی تک رسائی محدود کر دی گئی، بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے، معالج کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لے کر جائیں گے۔ سے اس کو محدود کیا ہوا ہے۔ عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے، عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو دیتے، رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے، یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں، اب ہم ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے۔ ہم نے ان کو بتایا، مجھے لگتا ہے رانا ثناءاللہ کو آپ کی پارٹی چاہیے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہو۔ عمران خان اس پہ خوب ہنسے، یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو مدھم کر دیں۔ اب یہ چیز تو ہم نہیں روک سکتے اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے۔ آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں، غداریاں ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ عمران خان اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے انشاءاللہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی نے واضح کہہ دیا ہے جوڈیشل کمیشن نہ مانا گیا تو مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کو کہہ دیا ہے تیسری نشست کر لیں، تحریری مطالبات نہ مانے تو چوتھی نشست نہ کریں۔ شیر افضل مروت کی بات پر کہا اس پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں۔ Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں؟ شیر افضل مروت کی بات پہ تو نہیں کچھ کہوں گا، میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر کی کل ملاقات ہوئی تھی، ان سے جو بات ہوئی ہے خان صاحب کی وہ یہ ہے کہ تیسری نشست کر لیں، اس نشست میں تحریری مطالبات بھی دے دیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہیں کہ اس نشست میں مانا جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہم مانگ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے وہ بنیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم چوتھی نشست نہیں کریں۔ آپ نے جو کہا کہ کوئی ڈیسپریشن ہے، ضرور مذاکرات کرنی ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ ہم 2-4 لوگ ہیں، آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق، اگر پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں تو کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سلمان اکرم راجہ پارٹی آئین کے مطابق سیکریٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے۔ اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا؟ پوچھنے بیرسٹر گور صاحب سے یہ حضرت کس خاتے میں سیکرٹری جنرل ہو گیا؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے، 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے، تو اس کو ادراک ہوگی۔ خان صاحب کو بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے آئین کی پامالی جو ہے برداشت نہیں کریں گے۔ عدت کیس میں وکیل تھا، درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا، خود آ گیا۔ پارٹی کے اس نیریٹو کے لیے 9 مئی کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ کدھر تھے؟
कोई होता ना, हमें तो तर्जमान ही नहीं मिल रहे थे। तर्जमान भी मैं था खान का वकील भी मैं था, तमाम कन्वेंशन पाकिस्तान भर में मैं कर रहा था। ये नेगोशिएशंस भी तो पसे पर्दा किसी नेगोशिएशंस की वजह से शुरू हुई है ना, एग्री करते हैं आप? 100%। मुझे यकीन है कि जब फरीकेन मुज़ाकराती टेबल पे बैठेंगे वो सेशन भी खुशगवार होगा, सियासी कैदी भी दोबारा गिरफ्तार नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ से ही कहते हैं पार्टी में नज़्म ज़ब्त कायम करना सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी है। अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो मीडिया के ऊपर देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाए। जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ, तीसरा दौर है, ये अब आखिरी दौर बनता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत का जो रवैया है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत अब बैकफुट पे जा रही है। इमरान खान तो पहले ही कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है, मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। हम मुज़ाकरात के लिए भी संजीदा हैं। अगर खौफ के अंदर रहकर आपने मुज़ाकरात करने तो ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। आपके पास इख्तियार अगर है तो आप मुलाकात करा दें इमरान खान की टीम की। आप चोर नहीं हैं तो आप जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डर रहे हैं? बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज बानी बनने की नाकाम कोशिश के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। अली यमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो अवाम के लिए क्या करेगा? मरियम नवाज के पास जानवरों का इलाज है तो प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी होगा। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब को करारा जवाब दिया। कहा जाली मैंडेट पर मौजूद जाली वज़ीर आला धमकियां और तड़ियां देती हैं। पंजाब गवर्नेंस मैरिट कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों पागलों का भी इलाज करेंगी। उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से वो हसद कर रहे हैं जो कई साल हुकूमतों में बैठे। एक जमात एक सूबे में 16 साल, दूसरी बार 12 साल से इख्तदार में है। इन दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मजलूमियत जातियात काट खेलना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद पेश कर दी। कहते हैं दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था साबिक एविएशन वजीर के बयान से PIA को कई 100 अरब का नुकसान हुआ। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर कार सवार की टक्कर और वाटर टैंकर की तेज रफ्तारी 2 शहरियों की जान ले गई। मुश्ताइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। सिर्फ 10 दिन में 23 अफराद जाँ भाग और 261 जख्मी हो चुके हैं। नजीर शाह की रिपोर्ट। ट्रैफिक हादसा ऑलरेडी पहले किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर से ये 2 बाइक सवार शदीद जख्मी हुए थे। ये उठ ही रहे थे, बाइक्स अपनी खड़ी कर रहे थे। पीछे से आने वाला तेज रफ्तार वाटर टैंकर जो इनके ऊपर चढ़ गया, इनको कुचलता हुआ पुल के ऊपर ले आया। कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 लोग जाम भाग और 261 के करीब जख्मी हुए। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि क्लीनर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नया साल शुरू हो गया मगर ट्रैफिक हादसा पर काबू ना पाया जा सका। शहरी कहते हैं जब तक ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता ऐसे हादसा रोनुमा होते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। गवर्नर सिंह ने शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर से 2 नौजवानों की हलाकत पर इजहार तशवीश करते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रही हैं जो लम्हा फिक्रिया है। गवर्नर सिंह ने मुतालिका हुकाम को टैंकर्स माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लाहौर में मौसम खुशगवार और कराची में तबाही नजर आती है। लाहौर में लोगों को कुछ नजर नहीं आता। वाटर टैंकर की बंदिश के सवाल पर कहा
اس سے متعلق شرجیل میمن سے پوچھیں، پتہ نہیں انہوں نے کس تناظر میں یہ کہا ہے۔ یہ بیان کس نے دیا تھا تو شرجیل صاحب سے پوچھیے گا، مجھے نہیں پتا شرجیل صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اگر بندش لگائی گئی ہے ڈیلی موومنٹ کی، یہ کمشنر کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے لگائی گئی ہے، یہ سوال ان سے پوچھیے۔ اگر میرا ڈومین ہے، اگر میں کوئی چیز کہوں اور وہ نہ ہو تو مجھ سے بالکل آپ سوال پوچھیے گا۔ لاہور میں کچھ نظر نہیں آتا آپ کو، لاہور میں موسم خوشگوار، کراچی میں تباہی، سارے دن یہی کلپ چلے، مرتضی وہاب صاحب کو ناگوار گزری۔ منفی سیاست ہے نا ہمارے شہر کے اندر، یہ ہمارے شہر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں، لوگوں کی زبان اب ٹی ٹی سے تو بند کرنے والے ہم ہیں، ہم اپنے کام سے انشاءاللہ ان کو خاموش کریں گے۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے عوام کے بہترین مفاد میں مختلف SOPs فوری لاگو کرنے کی منظوری دے دی۔ ترجمان نے بتایا کھلے مین ہولز کی شکایات واٹر کارپوریشن کی ہیلپ لائن 1334 پر رجسٹرڈ کرائی جا سکتی ہے۔ خراب شدہ رنگ سلیب سے متعلق شکایات بھی متعلقہ ڈویژن میں درج کروائی جا سکتی ہیں۔ متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر شکایت کے 12 سے 24 گھنٹے میں مین ہولز کو کورز لگانے کا پابند ہوگا۔ متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر مین ہولز کورز لگا کر ہیلپ لائن کے عملے کو آگاہ کرے گا۔ کرم کے لیے اشیاء خورونوش کا دوسرا قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے قافلے کو روانہ کرنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ روڈ کلیئر ہوتے ہی ٹرکوں کا قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ قافلے میں 20 آئل ٹینکرز اور 80 اشیاء خورونوش کے ٹرک شامل ہیں۔ روڈ کلیئر ہوتے ہی قافلہ سخت سیکیورٹی میں ٹل سے پاڑا چنا روانہ ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی میں SIU پولیس نے بین الصوبائی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت 2 مطلوب ملزمان گرفتار کر لیے۔ نذیر شاہ سے تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے نذیر۔ آپ بالکل دیکھیں، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے جن کی جانب سے انتہائی مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ یہ مرد اور خاتون دونوں کے قبضے سے 400 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کئی مرتبہ جیل بھی جا چکے ہیں، اور ان ملزمان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ فیصل آباد کی ضلع کچہری میں 5 افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے وکلا اور سائلین کو خوف زدہ کر دیا۔ SHO توالی محمد عمر نے ایک ملزم حماد بٹ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 4 ملزمان ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کچہری سے فرار ہو گئے۔ تھانہ کوتوالی میں دہشت گردی سمیت 2 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جو اسکول جون جولائی کی ایڈوانس فیس طلب کرے اس کے خلاف ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول میں شکایت درج کرائیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سندھ رافعہ جاوید کہتی ہیں اس سال میٹرک کا امتحان دینے والے بچے اپریل تک کی فیس ادا کریں گے۔ اپریل میں آپ جون کا واؤچر ان کو ایشو کریں گے جو سیپریٹ ہوگا، اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہوگی 30 جون تک ہوگی۔ مئی میں آپ سیپریٹ واؤچر ایشو کریں گے جو 31 جولائی تک ویلیڈیٹی رکھے گا۔ اپریل تک کی فیس وہ بچہ دے گا جو اس سال میٹرک میں اپیئر ہو رہا ہے، وہ مئی جون جولائی کی وہ بھی فیس نہیں دے گا۔ ہر کسی اسکول کے لیے ہے۔ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی آفس ہے، کمپلینٹ سیل ہے، ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز کی ڈرپس ویب سائٹ ہے۔ کمپلین کریں اپنے آئیڈینٹی کارڈ، اپنے نام، اپنے موبائل نمبر کے ساتھ۔ ان تمام پیرنٹس کو ضرور ریلیف ملے گا۔ منڈے سے باضابطہ کمیٹیاں نکالوں گی کہ بھائی جون جولائی کی فیس ابھی آپ نہ دیں۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کو 30 روز میں IPPs کے ساتھ معاملات مکمل ہونے کی توقع ہے۔ کہتے ہیں امید ہے 1 ماہ میں بجلی 10 روپے فی یونٹ سستی ہو جائے گی۔ بجلی پیدا نہ کرنے والے IPPs کو 1000 ارب روپے ادا کیے جا رہے تھے۔ بجلی پیدا نہ کرنے والے IPPs کو 10 روپے یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کیے جا رہے تھے۔ اس معاملے پر ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ ایک پاور پلانٹ کو دیکھا جا رہا ہے، جو پاور پلانٹ جتنی بجلی بنا رہے ہیں اتنی ادائیگی کی جائے۔ 1 جولائی 2024 سے IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی تاریخ کی بدترین آگ بجھائی نہ جا سکی، 10 افراد ہلاک ہو گئے، 9000 گھر اور عمارتیں راکھ ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار پر کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ The worst fire has never hit Los Angeles. So today I'm announcing that the federal government will cover 100% of the cost for 180 days. A lot of these places are burned to the ground.
There's not a single thing left in their homes. The devastation out there is catastrophic in California. फायर फाइटर्स को आग बुझाने के दौरान पानी की कमी का भी सामना है। पैसिफिक पैलिसेड्स के इलाके में हाइड्रेंट्स खुश्क हो गए। तेज हवाओं और खुश्क मौसम भी फायर फाइटर्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस बार हॉल ऑफ फेम में इन 4 आइकन्स को एक आजाद और शफाफ वोटिंग के अमल के जरिए शामिल किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।